والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر الإمام، وحديث إلى آخره، أخرجه مسلم. ہر طرف کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو پورے کائنات کا مربی ہے. اور درود و سلام جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. معزز حاضرین اور حاضرین مسجد، اللہ رب العالمین کی تعریفات کے بعد یہ دروس کا جو اہتمام ہماری اس مسجد دارالعلوم رحمانیہ مکتب کے اندر، مسجد کے اندر جو اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ ہمارے نمازوں کی اصلاح ہو جائے. ہماری نماز صلو کما رأیتمونی اصلی کے اس پر ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب کوئی چیز سکھلاتے تو سکھلانے کے ساتھ ساتھ میں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے پورے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کیفیات کہ کیسے آپ کا کیا ہوتا تھا، آپ کا عمل، کھڑے ہونے کا عمل کیسا ہوتا تھا، آپ کے رکوع اور سجود کا عمل کیسا ہوتا تھا، ساری چیزیں آج حدیث کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھلاتے، بادر الامام، کہ امام سے پہلے کوئی عمل تم نہ کرو. جب امام اللہ اکبر رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور اس کے بعد میں اگر رکوع سے امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل دیتے کہتے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے ہیں تمام چیزوں کے تعلق سے. لیکن آج جو مجھے آپ لوگوں سے جس چیز کے تعلق سے مجھے بات کرنی ہے وہ سجدے کی کیفیات ہے، کہ سجدے کی کیفیت کیا ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یعنی جب سجدے کے لیے جب آپ جاتے کھڑے ہونے کے بعد میں سیدھے، تو سجدے کی حالت میں سب سے پہلے کیا چیز رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ چیز آج ہماری یہاں اخطاء اور ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. بعض لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا یہ گھٹنا کا کہتے ہیں زمین کے اندر ٹیکتے ہیں زمین پر، پھر اس کے بعد میں اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں. یہ غلطی ہے، یہ اخطاء ہے ہماری یہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبرک کما یبرک البعیر، تم اونٹ کے بیٹھنے کے جیسے سے بچو، جیسا اونٹ بیٹھتا ہے کہ پہلے اونٹ اپنے پہلے دونوں ہاتھوں کو توڑتا ہے، پہلے آگے والے پیر کو توڑتا ہے، پھر اس کے بعد بھی اس طریقے سے ہو کر کے جس طریقے سے کتے والی کیفیت ہوتی ہے، اگر وہ کیفیت میں آپ کو بتلاؤں تو اس طریقے سے لوگ ایسے اس طریقے سے نماز کی حالت میں ایسے یہ کریں، ایسے کرتے ہیں. یہ کتے کی حالت ہے بیٹھنے کی، جو جانور ہوتا ہے. ایسی کیفیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور سب سے پہلے ہم جب اوپر سجدے سے سجدے کی حالت میں جب جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارا ہاتھ زمین پر ٹکنا چاہیے.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو سجدے کی حالت میں جب جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے اپنے ان دونوں ہاتھوں کو آگے ٹیکتے تھے زمین پر، اور پھر اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیر ہوتا ہے یہ گھٹنا بعد میں جاتا تھا اس میں سجدے کی حالت میں۔ آج ہمارے یہاں پر یہ سب سے بڑی اخطاء ہے نماز کے اندر اور سب سے بڑی غلطی ہے۔ اب سجدے کی حالت میں ہم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ہاتھ کو زمین پر ٹیکنا ہے، پھر اس کے بعد میں اپنی ان دونوں گھٹنوں کو ٹیکنا ہے زمین کے اندر، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسجدوا الا بسبعۃ اعظم، تم نہ سجدہ کرو مگر 7 ہڈیوں پر، 7 ہڈیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ بعض لوگوں نے شمار یہ کر لیا کہ ان دونوں کو الگ الگ شمار کیا ہے، یعنی جبین، پیشانی، انف، ناک، یہ دونوں چیزوں کو ایک شمار کر لیا۔ جب ایک شمار کریں گے تب کیا کہتے ہیں ہمارے پیر کے پنجوں کو 2 شمار کرنا پڑے گا، لیکن 7 ہڈیاں اس طریقے سے ہوگی کہ ایک پیشانی، ایک ناک، 2 ہڈی، اور یہ دونوں پنجے کی ہاتھ کی ہتھیلیوں کی ہڈی 4، اور ان دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں 6، اور دونوں پیر کو اس طریقے سے ملا کر کے اگر اس طریقے سے ہم کھڑا کر دیے تو یہ ہو گئی 7 ہڈیاں ہو گئی۔ لیکن آج ہماری اکثر بیشتر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، یا بہت اچھی جگہوں پر میں گیا ہوں، اس چیز پر ہماری اخطاء اور ہماری غلطی ہے سجدے کی حالت میں، کہ سجدے کی حالت میں ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد میں ہمارے 7 ہڈیوں پر ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ 7 یا 8 کر دیتے ہیں۔ دونوں پیر کو الگ الگ کر کے اس طریقے سے الگ کر دیا، ایک پیر الگ ہوتا ہے، ایک پیر الگ ہوتا ہے، بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے، بیچ میں جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں پیر کی انگلیاں دونوں اس طریقے سے مل کر کے اور ایسے اس طریقے سے کھڑی ہو جانی چاہیے پیچھے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل بھی کیا ہے۔ اب آپ سجدے کی حالت میں دوسری کیفیت جو ہماری اخطاء اور ہماری غلطی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کی یہ جو کوہنی والی یہ جو ہاتھ کا جو یہ حصہ ہوتا ہے یہ زمین پر ٹکا ہوا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سجدے کی حالت میں اتنا یہ اٹھا ہوا ہوتا تھا یہ کہ آپ کی یہ بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں بغل کی سفیدی، پیچھے سے کوئی دیکھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے بچہ، اس کا بکری کا بچہ اگر کراس ہونا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے کے سجدے کی حالت میں نیچے سے کراس ہو جائے، اتنا یہ اٹھا ہوا ہوتا تھا یہ دونوں میں، اور یہ دونوں پہلو سے ایک دم بالکل مل کر کے بھی نہیں رہتا، پہلو سے الگ ہونا چاہیے۔ اور یہ ہاتھ کے جو پنجے ہوتے ہیں ہمارے کان سے بھی زیادہ آگے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آگے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں سر سے بھی آگے کا نکال دیتے ہیں سجدے کی حالت میں سجدہ میں ہیں، اور یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہوتی ہیں وہاں سر کے برابر ہوتی ہیں، یعنی کان سے بھی زیادہ کیا کرتے ہیں آگے نکال دیتے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ آگے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پیچھے تھوڑا سا رہنا چاہیے۔ تو یہ سجدے کی کیفیت ہوئی جو میں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان طریقے پر سجدے کیا کرتے تھے۔ اور سجدے والی جو ایک روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء، کہ اے لوگو سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کسی حالت میں ہو نہ ہو لیکن سجدے کی حالت میں اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، اس لیے تم کثرت سے دعا کیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نفل نمازوں میں دعا مانگنے کا جو حکم ہے، یہ نفل نمازوں میں، نفل یعنی سنتوں میں،
آپ سنت پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا اور دیگر نوافل سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ان تمام اس میں اگر سجدہ کر رہے ہیں تو اس میں جو دعا چاہیں وہ آپ مانگیں اللہ رب العالمین سے سجدے کی حالت میں۔ لیکن یہ فرض نمازوں میں ہم اور آپ کیا کریں گے، کیونکہ ہم امام کے ماتحت میں ہوتے ہیں اور امام کو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے، اپنے پیچھے کون ضعیف ہے، کون کمزور ہے، کون کس طریقے کا آدمی ہے، کون بیمار ہے، کون بھوکا ہے آیا ہوا ہے، تو ساری چیزوں کو دیکھ کر کے امام کو کیا کہتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ اس لیے امام کو نماز پڑھانا ہے تو ایک لمٹ کے وقت، ایک لمٹ تک کیا سجدے کی کیفیت میں رہنا ہے۔ تو سجدے کی کیفیت میں ہم دوسری دعائیں اگر پڑھیں گے تو وہ دعا ہم سے نہیں ہو پائے گی مکمل، اور جبکہ جب پرسنل جب دعا مانگنا ہو اللہ سے تو دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں جلد بازی ہو جائے گی اگر فرض نمازوں میں اگر ہم سجدے کی حالت میں اگر ہم دیگر دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی یہ جو اخطاء ہے سجدے کی حالت میں، تو ان کیفیات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں ایسے ہی سجدے کرنے والے بنائے جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح عمل کرنے والا بنائے، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔